فطرانہ، فطرانہ کے بارے میں کچھ فضائل اور کچھ مسائل اس کے سن لیجئے۔ فطرانہ یا زکوٰۃ الفطر یہ فرض ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ روزے دار کو بیعود کی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ چھوٹے موٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں، کیا ہے 1 دینار یا 1.5 دینار، اس سے جو ہے ان گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اس کل حال آگے چلتے ہیں پیارے بھائیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن ادھا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، جس نے جو ہے یہ فطرانہ عید سے پہلے دیا اس کا تو فطرانہ قبول ہوگا، فطرانہ کیا گا، یعنی وہ فطرانہ ہی ہوگا، لیکن جس نے عید کے بعد دیا وہ عام صدقہ جو ہے وہ شمار ہوگا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، صدقہ فطر کی مقدار 1 سا جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر۔ اسی طرح میرے بھائی کن پر یہ فطرانہ جو ہے وہ فرض ہے؟ بخاری و مسلم، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر جو ہے ہر مسلمان، یہ ہر مسلمان نمبر 1، غلام ہو یا آزاد نمبر 2، مرد ہو یا عورت نمبر 3، چھوٹا ہو یا بڑا نمبر 4، روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار نمبر 5، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، ان تمام پر یہ صدقہ فطر لازمی ہے، فطرانہ دیں گے۔ اسی طرح پیارے بھائیو صدقہ فطر جو ہے غلہ کی صورت میں دینا افضل ہے، غلہ جو ہے اس کی صورت میں دینا افضل ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر جو ہے ادا کرنے کا آخری جو وقت کیا ہے کہ روزہ افطار کرنے کے جو آخری وقت ہے اس سے لے کر اور عید سے 1 یا 2 دن پہلے دے سکتے ہیں، یہی صحیح جو وقت ہے۔ حدیث میں آیا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں ابھی سے دے دے، شروع سے دے دیتے ہیں، صحیح نہیں ہے، 1 یا 2 دن پہلے جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے وہ دے دینا چاہیے۔ اسی طرح پیارے بھائی صدقہ فطر گھر کے سرپرست جو ہے، جو گھر کا مسئول ہے، گھر کا بڑا آدمی ہے، اس کی طرف سے وہ سب افراد یعنی اپنی بیوی، بچوں، غلاموں کی طرف سے وہ جو ہے وہ یہ دے گا۔ تو پیارے بھائی یہ باتیں تھی چند ایک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل صیامنا و قیامنا، یا اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری جملہ عبادات کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ہم سب کے جتنے بھی والدین اس دنیا سے چلیں گے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ان کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آخری وقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نصیب فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔